مولوی عبدالحلیم شرر کی مشہور زمانہ کتاب گزشتہ لکھنؤ کی 10ویں کڑی میں اب پیش ہے اودھ کی حکومت کے ایکسیشن کے بعد کے واقعات۔ واجد علی شاہ کی یہ بڑی خوش نصیبی تھی کہ تاج و تخت سے جدا ہوتے ہی آخر 1285 محمدی یعنی 1856 عیسوی میں لکھنؤ چھوڑ کے کلکتے کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ اپنے معاملے میں باضابطہ پیروی کریں، اور گورنر جنرل ہند کے دربار سے کامیابی نہ ہو تو لندن پہنچ کے مقدمے کو پارلیمنٹ اور ملکہ انگلستان کے سامنے پیش کر دیں۔ چنانچہ جب کلکتے میں کام نہ نکلا تو انگلستان کا قصد کیا، مگر اتباع نے بحری سفر کو بادشاہ کے لیے مضر یعنی نقصان دہ تصور کیا اور مشیروں نے روکا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خود بادشاہ تو کلکتے ہی میں ٹھہر گئے، مگر اپنی ماں اور بھائی کے ساتھ ولی عہد کو انگلستان روانہ کیا۔ اس سفر میں مولوی عبدالحلیم شرر کے نانا منشی قمر الدین صاحب مرحوم بھی اس خانمہ برباد شاہی قافلے کے ساتھ تھے، اس لیے وہ اس بات کے شاہد تھے کہ جو واقعات وہاں پیش آئے وہ صحیح تھے۔ بادشاہ کو سرکار انگریزی کی مجوزہ تنخواہ لینے سے انکار تھا اور اڑے ہوئے تھے کہ ہم تو اپنا تاج و تخت ہی لیں گے جو بے قصور چھینا گیا ہے۔ بادشاہ کلکتے میں تھے، ان کا خاندان لندن میں تھا، اور معاملہ زیر غور تھا کہ یک کارتوسوں کے جھگڑوں اور گورنمنٹ کی ضد نے 1286 محمدی یعنی 1857 میں غدر پیدا کر دیا، اور میرٹھ سے بنگالے تک ایک ایسی آگ لگی کہ اپنے پرائے سب کے گھر جل اٹھے، اور ایسا فتنہ عظیم پیدا ہوا کہ ہندوستان میں برٹش گورنمنٹ کی بنیاد ہی ہلتی نظر آنے لگی۔ جس طرح میرٹھ وغیرہ کے باغی ہر طرف سے سمٹ کر دلی میں جمع ہو گئے تھے اور ظفر بادشاہ کو شاہ کو ہندوستان کا شہنشاہ بنایا تھا، ویسے ہی الہ آباد فیض آباد کے باغی مئی 1857 میں جوش و خروش کے ساتھ لکھنؤ پہنچے۔ ان کے آتے ہی یہاں کے بھی بہت سے بے فکرے اٹھ کھڑے ہوئے، اور شاہی خاندان اودھ کو اور کوئی رکن نہ ملا تو واجد علی شاہ کے ایک 10 برس کے نابالغ بچے مرزا برجیس قدر کو تخت پر بٹھا دیا، اور ان کی ماں نواب حضرت محل سلطنت کی مختار کل بنی۔ تھوڑی سی انگریزی فوج جو یہاں موجود تھی اور اس کے ساتھ یہاں کے تمام یورپین عہدیدار آنے مملکت جو باغیوں کے ہاتھ سے جاں بر ہو سکے، بیلی گارڈ میں قلعہ بنا کے رہنے لگے، جس کے گرد باغیوں کے پہنچنے سے پہلے ہی قلعہ بندی کر لی گئی تھی اور حفاظت اور رہنے کا کافی بندوبست کر لیا گیا تھا۔ غنیمت ہوا یا یہ کہیے قسمت اچھی تھی کہ واجد علی شاہ لکھنؤ سے جا چکے تھے، ورنہ وہی خواہ مخواہ بادشاہ بنائے جاتے، ان کا حشر ظفر بادشاہ سے بھی بدتر ہوتا، اور اودھ کے پریشان بختوں کو ذرا پنپنے کے لیے مٹیا بھوج کے دربار کا جو ایک رعایتی سہارا مل گیا تھا وہ بھی نصیب نہ ہوتا۔ اب لکھنؤ میں انگریزوں کی باغی فوج کے علاوہ اودھ کے اکثر زمیندار و تعلقہ دار اور عہد شاہی کے برطرف شدہ سپاہی کثرت سے جمع تھے، اور ان میں شہر کے بہت سے اوباش اور ہر طبقے کے لوگوں کا طوفان بدتمیزی بھی شریک ہو گیا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ تھوڑے سے انگریزوں پر ایک خدائی کا نرغہ ہے، مگر فرق یہ تھا کہ محاصرہ کرنے والوں میں سوا اوباش اہل شہر اور بے اصول اور خسر مدیان شجاعت کے ایک بھی ایسا شخص نہ تھا جو اصول جنگ سے واقف ہو اور تمام منتشر قوتوں کو یکجا کر کے ایک باضابطہ فوج بنا سکے۔ بخلاف اس کے انگریز اپنی جان پر کھیل کر اپنی حفاظت کرتے، سر ہتھیلی پر لے کر حملہ آوروں کو روکتے اور جدید اصول جنگ سے بخوبی واقف تھے۔ اب لکھنؤ میں برجس قدر کا زمانہ اور حضرت محل کی حکومت تھی۔ برجس قدر کے نام کا سکہ جاری ہوا، عہدیداران سلطنت مقرر ہوئے، ملک سے تحصیل وصول ہونے لگی، اور صرف تفنن تباہ کے طور پر محاصرے کی کارروائی بھی جاری تھی۔ لوگ حضرت محل کی
مستعدی و نیک نفسی کی تعریف کرتے ہیں۔ وہ سپاہیوں کی نہایت قدر کرتی اور ان کے کام اور حوصلے سے زیادہ انعام دیتی تھی، مگر اس کا کیا علاج کہ یہ ممکن نہ تھا کہ خود پردے سے نکل فوج کی سپہ سالاری کرتی۔ مشیر اچھے نہ تھے، سپاہی کام کے نہ تھے، ہر شخص غرض کا بندہ تھا اور کوئی کسی کا کہنا نہ مانتا تھا۔ انگریزی فوج کے باغی اس غرور میں تھے کہ یہ فقط ہمارے دم کا ظہورہ ہے، اصل حاکم ہم ہی ہیں، اور جس کے سر پر جوتا رکھ دیں گے وہی بادشاہ ہو جائے گا۔ احمد اللہ شاہ نام کے ایک شاہ صاحب جو فیض آباد کے باغیوں کے ساتھ آئے تھے اور کئی مارکوں میں لڑ چکے تھے، اور وہ الگ اپنا روب جما رہے تھے بلکہ خود اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے۔ برجس قدر کے مقابل لکھنؤ میں ہی ان کا ایک دربار الگ قائم تھا۔ ان دونوں درباروں میں پولیٹیکل اختلاف کے ساتھ شیعہ سنی کا جھگڑا اور تعصب بھی نمایاں ہونے لگا۔ غرض بادشاہ اور شاہ صاحب میں رقابت بڑھتی جاتی تھی۔ آخر اسی سال نومبر کے مہینے میں برجس قدر کی تخت نشینی کو 6 ہی 7 مہینے ہوئے تھے کہ انگریزی فوج لکھنؤ پر تسلط حاصل کرنے کے لیے آ گئی۔ اور اس انگریزی فوج کے ساتھ پنجاب کے سکھ اور بھوٹان کے پہاڑی بھی تھے، اور کہا جاتا ہے کہ انہی دو فوجوں نے لوگوں پہ زیادہ مظالم کیے۔ 2 ہی 3 دن کی گولہ باری میں نئی سلطنت کا جو نقشہ قائم ہوا تھا مکڑی کے جالے کی طرح ٹوٹ کے رہ گیا۔ ہزارہ مفرورین کے ساتھ حضرت محل اور برجس قدر نیپال کی طرف بھاگے۔ شاہ صاحب نے 2-3 لڑ کے اگرچہ برجس قدر کے لیے آزادی سے بھاگنے کا موقع پیدا کر دیا، مگر خود اپنی جان نہ بچا سکے، شکست کھا کے بھاگے اور محمدی اور باڑی ہوتے ہوئے پوئی کی طرف روانہ ہوئے۔ پوئی پہنچ کر وہاں پر راجہ پوئی نے دھوکے سے ان کو قتل کر دیا، اور پوئی کے راجہ نے سر کاٹ کے انگریزوں کے پاس بھیجا اور صلے میں زبردست انعام اور جاگیر پائی۔ اب آبادی کو باغیوں سے صاف کرنے کے لیے انگریزوں نے شہر میں سخت گولہ باری کی۔ ساری رعایا گھبرا اٹھی، زن و مرد گھر چھوڑ کے بھاگے، اور ایک ایسی قیامت بپا ہو گئی کہ جن لوگوں نے دیکھا ہے آج تک یاد کر کے کانپ جاتے ہیں۔ محلوں کی بیٹھنے والیاں جن کی صورت کبھی آفتاب تک نے نہ دیکھی تھی، برہنہ پا جنگلوں کی خاک چھانتی پھرتی تھیں، بے کسی میں ایک ایک کا دامن پکڑتی تھیں، اور جو ملتا تھا دشمن ہی ملتا تھا۔ اسی حالت میں فتح یاب فوج نے شہر کو خوب لوٹا، اور بات خرابی بسرا یعنی بسیار خدا خدا کر کے لوگوں کو پھر ان کے گھروں میں آنے کی اجازت ملی۔ اب ایک تہلکے کے بعد جو امن قائم ہوا تھا وہ بفضلہ تعالی آج تک قائم اور روز بروز ترقی کرتا جاتا ہے، لیکن پرانی دولت کی وابستگان دامن اور اعزائے شاہی جو انقلاب سلطنت کے بعد بالکل بیکار ہو گئے اور نئی سلطنت سے فائدہ اٹھانے کی لیاقت نہ رکھتے تھے، مٹتے ہی چلے گئے۔ چنانچہ بڑے بڑے دولت مند اور معزز گھرانوں کے پامال اور تباہ ہونے کا سلسلہ مدت تک جاری رہا۔ محلے کے محلے اجڑتے چلے گئے، اور خاندان کے بعد خاندان مٹ رہا تھا، اور اکثر لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ چند روز کے بعد لکھنؤ کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے گا۔ لیکن انجام میں سرکار انگریزی کی وہ تدبیریں جنہوں نے ساری دنیا میں انگریزوں کی 9 آبادیاں قائم کرا دی ہیں غالب آئیں، اور لکھنؤ حوادث زمانہ کی دست برد سے بچ کے پنپا۔ جن کو مٹنا تھا مٹ گئے، اور جو باقی رہے سنبھلنے کی قابل ہو گئے۔ اور اگر مسٹر بٹلر کے ایسے چند اور حاکم لکھنؤ کو مل جاتے تو امید ہے کہ آئندہ بہت ترقی کرے گا۔